بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 30واں پارے کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے 29 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے حدیث پڑھیں گے ہم کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے والا جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغوں اور بیویوں اور نعمتوں اور خادموں اور تختوں کو 1000 سال کی مسافت کے اندر دیکھے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی نعمتیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی کہ کوئی شخص اول سے آخر تک ان کے پاس سے گزرنا چاہے تو 1000 سال میں چل کر پہنچے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو صبح شام اللہ کا دیدار کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائی۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ تلاوت فرمائی، یعنی کہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا وہ اتنی دور تک اس کی نعمتیں جو پھیلی ہوں گی کہ کوئی شخص اول سے آخر تک ان کے پاس گزرنا چاہے تو 1000 سال میں چل کر پہنچے گا۔ اتنا وہ وسیع جنت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی پھر اس نے اسی طرح دوسروں کو پہنچا دی جیسے سنی تھی، کیونکہ بہت سے افراد جن کو بات پہنچائی گئی اس سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں جس نے خود سنی تھی۔ ہم پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا نبئی مکیہ، سورۃ النبا مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کے متعلق، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم الشان خبر کے متعلق جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہتا ہوں نہیں، ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اللہ کہتے ہیں اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا باعث بنایا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا، اور ہم نے دن کو حصول معاش کے لیے بنایا۔ اللہ یہاں پہ اپنی نعمتیں گنوا رہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس بارش سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت ایک مقررہ وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جائے گا تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں پہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، اور وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ تاک میں ہے اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اور نہ وہاں وہ ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ پینے کی چیزیں سوائے گرم پانی اور بدبودار پیپ کے، استغفر اللہ، اور جزاء وفاقا، اور یہ پورا بدلہ ہے، اس لیے کہ ان کو یوم حساب کی امید ہی نہ تھی، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو باقاعدہ لکھ لیا ہے۔ بس اس دن کہا جائے گا کہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغ ہوں گے اور انگور اور جواں سال ہم عمر عورتیں اور
اور چھلکتے ہوئے جام، وہ نہ تو وہاں فضول باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے بحیثیت بخشش ایک بدلہ ہے جو خوب کافی ہوگا، اور وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکے گا۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہ کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ بولنے کی اجازت دے، اور وہ بات بھی درست کرے، یہ ہے وہ یقینی دن۔ بس جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، بلا شبہ ہم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس دن ہر شخص اپنے ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نازعات مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں اور جو بہت نرمی کے ساتھ روح کھینچتے ہیں اور جو فضا میں تیرتے پھرتے ہیں، ان کی قسم۔ پھر قسم ہے دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، پھر ان کی قسم جو ہر کام کا انتظار کرتے ہیں۔ جس دن لرز جائے گی لرز جانے والی، جس کے بعد متصل دوسری زوردار آواز آئے گی۔ اس دن کتنے ہی دل دھڑکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ کفار پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد پہلی حالت میں زندگی پر لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ وہ کہتے ہیں تب تو یہ واپسی بڑی نقصان دہ ہوگی۔ سنو، وہ تو بس ایک زبردست ڈانٹ ہوگی، وہ فوراً میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی؟ اللہ کہتے ہیں جب ان کے پاس ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں ان کو آواز دی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے، پھر اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک اور صاف ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرے؟ اور پس اس کو ایک بڑا معجزہ دکھایا، اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ مڑا اور موسیٰ کے خلاف کوششیں کرنے لگا۔ کون کوششیں کرنے لگا؟ فرعون۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہاں پہ فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں خوف خدا رکھنے والے کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اے منکرین حق، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور درست کیا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اور اس کا پانی اور اس کا سبزہ نکالا، پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر جس وقت وہ بڑی آفت آئے گی، جس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پس جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو کوئی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا اور اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے دور رکھا ہوگا، خواہش سے روکا ہوگا، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کب قائم ہوگی، تو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے وقت معین کا علم تو آپ کے رب کے پاس ہے، آپ کا کام تو محض اس شخص کو ڈرانا ہے جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس دن اس کو دیکھ لیں گے ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا انہوں نے دنیا میں صرف ایک شام یا صبح ہی گزاری تھی۔ سورۃ العبس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات پر غصہ ہوئے اور منہ موڑا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آیا۔ یہاں پہ اللہ بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات میں جو ہے منہ موڑا، اور اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا اللہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات پر غصہ ہوئے اور منہ موڑا کہ وہ بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آیا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ سنور ہی جاتا یا نصیحت قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا اس کے کام آتا، لیکن وہ شخص جو پرواہ ہی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر میں ہے۔ حالانکہ اگر وہ درست نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کچھ الزام نہیں، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تھے بیٹھے ہوئے اور وہ ان کو تبلیغ کر رہے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسری طرف سے ایک نابینا شخص آیا اور جو مسلم تھا اور وہ کچھ پوچھنے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف زیادہ تھے متوجہ ہوئے جو ابھی مسلمان نہیں تھے ہوئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ درست نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر میں ہے، حالانکہ اگر وہ درست نہیں ہوتا تو آپ پر کچھ الزام نہ ہوتا، جو بھی مسلمان نہیں تھا تو اس کی فکر میں تھے، تو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا یعنی کہ جو مسلم تھا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے توجہی فرمائی، اور ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے، یہ معزز اور آنکھ میں ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور جو بہت اونچے اور پاکیزہ ہیں، یہ ایسے دکھنے والے فرشتے کے ہاتھوں میں ہیں، اور ہاتھوں میں ہے جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ ہلاک ہو انسان، وہ کیسا نا شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک قطرہ آب سے اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز سے بنایا، پھر اس کے لیے راہ ہدایت آسان کر دی، پھر اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ البتہ اس نے اپنے رب کا حکم پورا نہیں کیا، پس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف غور کرے۔ بے شک ہم نے ہی خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو خوب پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں غلہ پیدا کیا یعنی اناج پیدا کیا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گنجان باغ اور میوے اور گھاس کو بھی پیدا فرمایا جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کام آتے ہیں۔ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا یعنی قیامت آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اپنے باپ سے، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بچوں سے بھی گریزاں ہوگا، یعنی آدمی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر لاحق ہوگی جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔ اس دن بہت سے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے، حشاش بشاش خوش و خرم ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جس پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور بدکار تھے۔ سورۃ التکویر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہاں پہ قیامت کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں کھلی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں
چلتے چلتے پیچھے پلٹ جانے والے تاروں کی جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے۔ بے شک یہ قرآن باعزت فرشتے کی زبان سے بھیجا گیا پیغام ہے جو بڑی قوت والا اور عرش کے مالک اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے۔ وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ امانت دار ہے۔ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اس نے اس جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی بات بتانے میں ذرا بخل نہیں کرتا، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کدھر بہہ کے جا پھرتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں کدھر بہہ کے پھرتے ہو؟ یہ تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو کوئی تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، اور اللہ چاہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانفطار مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہہ کر مل جائیں گے، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس دن ہر شخص جان لے گا جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو کچھ پیچھے چھوڑے تھے۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکہ دیا، جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر تجھے اعتدال پر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، اور تم پر اللہ کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور بے شک بدکار دوزخ میں ہوں گے، جس میں وہ جزا کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیسا ہوگا؟ پھر کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم؟ ثم ادراک ما یوم الدین تم کو کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیسا ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور تمام حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ سورۃ المطففین مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 36 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، ذرا کمی نہیں آنے دیتے۔ جب یہ لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا ایک بڑے سخت دن میں، جس دن لوگ پروردگار عالم کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا نام اعمال لفی سجین میں ہوگا۔ ما ادراک ما سجین۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے، آپ کیا جانیں کہ سجین کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ کتاب مرقوم، یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو انصاف کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، اور قیامت کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا گناہگار ہے۔ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن روک دیے جائیں گے، پھر یقیناً دوزخ میں جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ فرماتے ہیں یہ علیین ایک لکھا ہوا دفتر ہے
ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، مقرب فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر خوشحالی کی تر و تازگی دیکھے گا۔ ان کو سربر مہر خالص پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اس پر مشک کی مہر ہوگی۔ آگے بڑھنے کی خواہش مندوں کو چاہیے کہ اس میں آگے بڑھیں، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پئیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو گناہگار ہیں ان لوگوں پر ہنسا کرتے تھے جو ایمان لائے ہیں، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھ مارتے، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو وہاں بھی مذاق اڑاتے۔ اور جب یہ مغرور لوگ ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے کہ بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، حالانکہ یہ کفار ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ پس آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، اور دیکھ لیں گے کہ واقعی کافروں کو ان کے اعمال کا خوب بدلہ ملا۔ سورۃ الانشقاق مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم بجا لائے گا، اور وہ اسی لائق ہے جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ یہ قیامت کے وقت کا ذکر ہے جب پھیلا دی جائے گی۔ تقریباً آخری پارے میں اللہ ڈرا رہے ہیں قیامت کے دن سے، اور جنت کی خوشخبری ہے آخری پارے میں تقریباً، اور فرماتے ہیں جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے خزانے نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گی، اور وہ اسی لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک خوب محنت کرتا ہے، پھر تجھے اپنے عمل کی جزا سے ملنا ہے۔ تو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا، اور یہ اپنے گھروں کے پاس خوش واپس لوٹیں گے۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش و خرم رہا کرتا تھا، اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اس کو اللہ کے سامنے واپس نہیں جانا ہے، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ پس قسم ہے شام کی سرخی کی، اور قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جس کو وہ سمیٹ لیتی ہے، چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے کہ تم کو زینہ بزینہ چڑھنا ہے، یعنی درجہ بدرجہ چڑھنا ہے۔ پھر ان کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے، جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر تو اسے جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، عذاب بن علیم الا الذین آمنوا، اور البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البروج مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اللہ فرماتے ہیں، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور قسم ہے گواہ کی اور جس کی گواہی دی جاتی ہے کہ خندقوں والے کافر مارے گئے، اور وہ ایندھن بھر کر آگ جلانے والے، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ ان سے محض اس کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
جو غالب اور لائق حمد و ثنا ہے، وہ جس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچائی پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی بڑا بخشنے والا، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکروں کی خبر پہنچی، یعنی فرعون اور سمود کے؟ بلکہ یہ کافر جھٹلاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 17 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے، اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والی کیا چیز ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں اللہ وہ چمکتا ہوا تارا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نگہبان مقرر نہ ہو، بس انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینوں یعنی تمام جسم کے درمیان میں سے نکلتا ہے، اور بے شک اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر لانے پر قادر ہے، جس دن پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ پھر نہ تو انسان کا کچھ زور چلے گا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، اور قسم ہے آسمان کی جس سے مینہ اترتا ہے اور زمین کی جو بیج نکلتے وقت پھٹ جاتی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی فضول بات نہیں، اور وہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگے ہیں، اور میں بھی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو تھوڑی اور مہلت دیجئے اور کچھ عرصے کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے۔ سورۃ الاعلیٰ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے جو اعلیٰ ہے، جس نے پیدا کیا اور بہت درست بنایا، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، پھر راہ دکھائی، اور وہ جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ ہی چاہے۔ بلا شبہ وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین میں سہولت مہیا کر دیں گے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیے جہاں تک نصیحت کارگر ہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت قبول کرے گا اور اس کو وہی اور الگ رہے گا اس سے بڑا بد نصیب، اور الذی یصلی النار الکبریٰ، اور جو بالآخر دوزخ کی بڑی آگ میں پڑے گا، پھر وہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بلا شبہ وہی بامراد ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 26 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ہر شے کو ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ اللہ کہتے ہیں کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل اور خوار ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کو کھانا
ان کا کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے کچھ نہ ہوگا، جو نہ بدن کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو رفع کرے گا۔ کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش سے مطمئن ہوں گے، عالیشان جنت میں ہوں گے جس میں وہ کوئی فضول بات نہ سنیں گے۔ فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری ہوں گے، یعنی اس میں اونچے اونچے تخت بچھے، ایک جنت کا تذکرہ اور گلاس کرینے سے رکھے ہوں گے، اور نرم گدیلے کتاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا پیدا کیا گیا؟ آسمان پر نظر نہیں کرتے کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کیے گئے ہیں؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی؟ اے رسول، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے، آپ ان کو زبردستی کرنے والے نہیں۔ ہاں، مگر جس نے روگردانی کی اور انکار کیا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، اور بلا شبہ سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہوگا۔ سورۃ الفجر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 مقدس راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے۔ بلا شبہ عقل مندوں کے لیے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے بڑے ستون والے جو ارم کہلاتے تھے، جس کی مثال دنیا بھر میں کوئی پیدا نہیں کی گئی، اور سمود جو وادیوں میں پتھر تراشا کرتے تھے، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے ملکوں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، ان میں بڑا فساد پھیلا رکھا تھا، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی طاق میں ہے، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور عزت و نعمت اور بخشتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، اور جب وہ اس کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، دراصل تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں، مردوں کا مال وراثت تک سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں، ہرگز نہیں، جب زمین توڑ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب تجلی فرمائے گا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے، اور اس دن دوزخ حاضر کر دی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج چکا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ کے برابر نہ کوئی عذاب دینے والا عذاب دے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی گرفت کرنے والا گرفت کرے گا۔ اے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر لیا، تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ پھر تو میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البلد مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ کہتے ہیں، میں اس شہر مکہ کی قسم، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتحانہ داخل ہونے والے ہیں، اور قسم ہے باپ یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی، بے شک ہم نے انسان کو بڑی پرمشقت زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ کہتے ہیں، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان 2 ہونٹ؟ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اسے دونوں راہیں دکھائیں، پھر وہ دین کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور
آپ کو کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ سنو، وہ کسی کی گردن غلامی سے چھڑانا ہے یا بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا ہے، یتیموں کو جو قرابت دار بھی ہوں یا مسکین کو جو خاک نشین ہو، پھر وہ ایمان والوں میں سے بھی ہو اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی بھی نصیحت کرتے ہوں، اور یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے احکام سے انکار کیا وہ منحوس اور بد نصیب ہوں گے، اور ان پر آگ ہر طرف سے لپیٹ دی جائے گی۔ سورۃ الشمس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 15 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے بعد نکلے، اور دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی قسم جب وہ اس سورج کو چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کو اپنی نافرمانی اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا کی۔ یقیناً وہ شخص مراد کو پہنچا جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے گناہ آلود کر دیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر ان میں سے ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی بارش سے خبردار کیا، پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور ہلاک کر دیا اس کو اونٹنی کو، اور چنانچہ ان کے رب نے بھی ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل فرمایا، پھر سب کو برباد کر دیا، اور اس نے ان کے انجام بد کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سورۃ اللیل مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 21 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، اللہ کہتے ہیں قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر مادہ پیدا کیا، بے شک تمہاری کوشش بھی مختلف نوعیت کی ہے، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقویت اختیار کی اور اچھی طرح بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیں گے، اور جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ کے کام کی پرواہ نہ کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے مشکلات کا سامان مہیا کریں گے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ گھڑے میں گرے گا۔ بے شک دنیا اور دین کی ہدایت ہمارے ہی اختیار میں، اللہ کہتے ہیں، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی ہے، بس ہم نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا ہے، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہو، اور جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اور اس جہنم سے پرہیزگار کو دور ہی رکھا جائے گا، اور جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اب پاک ہو جائے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کو اتارنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، بلکہ محض اپنے رب الا ابتغاء وجہ، بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، وہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، اللہ کہتے ہیں قسم ہے دن چڑھنے کی، قسم ہے رات کی چھپ جانے کی، رات کی جب چھا جائے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا آپ کا رب، اور البتہ آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر ٹھکانہ دیا
پھر ٹھکانہ دیا اور آپ کو بے خبر پایا تو سیدھی راہ دکھا دی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ پس جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ، اور جو مانگنے آئے تو اس کو مت جھڑکے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجیے، اور جو مانگنے والا سائل آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو مت جھڑکیے، اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیے۔ سورۃ الم نشرح، سورۃ الم نشرح مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اور ہر تنگی کے بعد فراخی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کے اندر ان آیات میں اتنی بڑی بات چھپی ہے۔ جب مشکل آئے تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کے راستے بھی اللہ کھولتے ہیں۔ پس جب آپ تبلیغ سے فارغ ہوں تو عبادت میں خوب محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں۔ سورۃ التین مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، اللہ کہتے ہیں، اور زیتون کی، اور طور سینا کی، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین تناسب اور اعتدال پر بنایا ہے، پھر ہم نے اسے پسترین حالت میں ڈال دیا، اور سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر اے مخاطب، اس کے بعد کون سی چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورۃ العلق مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ وہ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ 5 آیات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اسی نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں بلا شبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ اور مستغنی دیکھتا ہے، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ہمارے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی ہدایت کرتا ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو غضب اور خطا کاریوں سے آلودہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتے بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا کہا نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور قرب حاصل کیجیے۔ سورۃ القدر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کہ سنو، شب قدر خیر اور برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس جبریل
اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر لے کر اس رات میں اترتے ہیں، اور وہ امن اور سلامتی کی رات ہے، اور وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سورۃ البینہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ فرماتے اے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ اور مشرکین کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل نہ آتی، یعنی اللہ کا ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں وہ احکام درج ہیں، جو دین کو قائم رکھنے والے نہایت مستحکم ہیں۔ اور اہل کتاب نے واضح دلیل آ جانے کے بعد اس میں اختلاف کیا، اور حالانکہ ان اہل کتاب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کی پابندی کریں، یکسو ہو کر اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی سچا سیدھا دین ہے۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے دین حق کے منکر ہوئے، اور وہ اور مشرکین دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، اور جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی رہے گا اور وہ اللہ سے راضی رہیں گے۔ یہ اجر ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الزلزال مدنیہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، زلزلے سے ہلا ڈالی جائے گی، اور زمین اپنے بوجھ یعنی دفینے جو دفن کیے ہوں گے دفینے نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن یہ زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا، اور اس دن لوگ مختلف گروہوں میں آئیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر کیا ہوگا، بدی کی ہوگی، تو وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ سورۃ العادیات مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، اللہ کہتے ہیں قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے جاتے ہیں، پھر قسم ہے پتھر پر ٹاپ مار کر آگ لگانے والوں کی، پھر قسم ہے حملہ کرنے والوں کی، اور صبح کے وقت پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اندر جو اس وقت دشمن کی فوج میں گھستے ہیں۔ بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اللہ کہتے ہیں، اور وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ خود بھی اس بات کو خوب جانتا ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے اس وقت کو جب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک ان کا رب اس دن ان کی حالت سے خوب خبردار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ اللہ کہتے ہیں جانتے ہو کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ اور آپ کو کیا خبر؟ پھر کہتے ہیں کہ کیا معلوم آپ کو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پریشان حال پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔
پھر جس کسی کے اعمال نیک کا وزن بھاری ہوگا تو وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ فَأُمُّهُ ہاویہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ فرماتے ہیں وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ اللہ کہتے ہیں تم کو کثرت مال کی طلب نے غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے ہو۔ اسی طرح اور ہے کہ زیادہ مال کی طلب نے انسان کو غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے، اللہ کہتے ہیں پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے، ہرگز نہیں۔ اگر تم اپنا انجام یقینی طور پر جانتے ہوتے تو ایسا نہیں کرتے، تم ضرور اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لوگے، پھر اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ العصر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر و تحمل سے کام لینے کی تاکید کرتے رہے۔ سورۃ الہمزہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ کہتے ہیں خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، یعنی تانا دیتا ہے اور غیبت کرنے والے کے لیے۔ اور الذی جمع مالا وعددہ، فرماتے ہیں اللہ کہ جو مال جمع کرتا ہے اس کے لیے خرابی ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آپ کو کیا جانے آپ کے حطمہ کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ نار الموقدہ، کہ وہ اللہ کی آگ ہے جو اس کے حکم سے بھڑکا دی گئی ہے اور جو دلوں تک جا پہنچے گی، اور وہ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی بڑے بڑے لمبے ستونوں میں۔ سورۃ الفیل مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کی تمام تدابیر کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر اوپر سے پتریلی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر ان کو اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری مکمل تفسیر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے ترجمہ تفسیر کے کورس میں۔ ابھی ہم ترجمہ اونلی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا جو کورس ہمارے سٹارٹ ہو رہا ہے، بلکہ آپ اس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو مکمل تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی ضرور جوائن کیجیے گا اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے فرینڈز، کزنز، گھر والے ہیں ان کو بھی ضرور اس کی دعوت دیجیے گا۔ آگے سورۃ القریش مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ اللہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے قریش کے دلوں میں ایک رغبت پیدا کر دی، یعنی ان کو مانوس کرنا، اور ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر کی رغبت دلائی، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن میں رکھا۔ سورۃ الماعون مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ شخص ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو
اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیز بھی ضرورت مند کو نہیں دیتے، یعنی کہ وہ چیزیں جس سے نہ تو اس کو نقصان ہوتا اور نہ فائدہ پہنچتا ہو، وہ چیزیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی ہم، اس کے بھی پیچھے مکمل ایک تفسیر ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آگے۔ نیکسٹ سورۃ الکوثر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سب سے چھوٹی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سورۃ الکافرون مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، اللہ کہتے ہیں آپ فرما دیجئے اے کافروں، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی ان معبودوں کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ النصر مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیا، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تمجید کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب مکہ میں نازل ہوئی، سورۃ اللہب مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی غارت ہو گیا، اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، ان قریب وہ ایک بھڑکتی آگ میں پڑے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اور اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ آگے سورۃ الاخلاص مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ سورۃ الفلق مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کہتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو گروہوں پر پھونک مارتی ہیں، گروہوں پر، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ نظر کے لیے بھی یہ 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور صبح شام 3 بار اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الناس مکہ میں نازل ہوئی، اور 6 آیتیں اس میں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، تمام لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ ہمارا آج قرآن مکمل ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم نے جو بھی پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی
اور سننے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے ایک بار قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بتائے، جنت دوزخ کا تذکرہ، ہمیں انعام کیا کیا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، قیامت کا تذکرہ ہم نے پڑھا، بہت سی چیزیں، کھلی کتاب ہم نے پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ جس طرح سے تو نے ہمیں اس کے لیے قبول و منظور کیا تھا، یا اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی چن لے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، آمین یا الہی آمین۔ ہم دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوة وبکل جزء من القرآن جزاء۔ اللہم ارزقنا بألف ألفة وبالباء برکة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكا وبالراء رحمة وبالذاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالذاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآية والذكر الحكيم، وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو فقع بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة رغبة أو رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. ربنا
ربنا واكتبنا مع الشاهدين ربنا واكتبنا مع الشاهدين آمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان آمین یا الہ العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہم نے پڑھا اس میں شد مت جو بھی غلطی ہو گئی ہو یا الہ العالمین اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے یا الہ العالمین یا رحمت للعالمین۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے یا اللہ ہم نے جو بھی پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہم نے سنا پڑھا سمجھا یا اللہ تو ہمیں بعمل کر دے یا اللہ تو نے جس طرح ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو سنیں تیرے کلام کو یا اللہ تو اب اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین اللہ تو ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ انہیں تندرستی صحت و شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہے یا اللہ تو ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ہم مسلمان ہیں یا اللہ تو ہمیں مسلمان بنا دے سچا مسلمان بنا دے جو اس کا حق ہے میرے اللہ یا اللہ منافقوں سے بچا یا اللہ ہمارے دل منافق نہ ہو جائیں میرے اللہ یا اللہ حاسدوں سے بچا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں یا اللہ حاسدوں کے شر سے پناہ مانگتی ہوں میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم منافق ہو جائیں میرے اللہ ہمارے دل اور ظاہر اور باطن دونوں ایک کر دے یا اللہ نور سے منور کر دے ہمارے دلوں کو میرے اللہ ہمارے چہروں کو میرے اللہ نور سے منور کر دے یا اللہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو یا اللہ کہ ہم مسلمان ہیں میرے اللہ یا اللہ بے حیائی سے بچا لے میرے اللہ یا اللہ اس ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے میرے اللہ یا الہ العالمین اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں میرے اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ تو ختم نبوت پہ جتنے لوگ نکلے ہوئے میرے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے یا اللہ تو مسلمانوں کے اوپر رحم فرما اپنا پوری دنیا پہ رحم فرما میرے اللہ یا اللہ پوری دنیا پر اپنا کرم فرما دے میرے اللہ یا الہ العالمین۔ ہم تو تیرا وہ حق ادا نہیں کر سکے یا اللہ جو کرنا چاہیے تھا میرے اللہ اور نہ ہم کر سکتے ہیں یا اللہ ہم تو تیرا تھوڑا سا بھی حق نہیں ادا کر سکتے میرے اللہ تو بس ہمیں قبول کر لے یا اللہ تو ہمیں شہیدوں میں لکھ دینا میرے اللہ جب ہم مریں تو اللہ ہماری موت شہیدوں پہ اور شہداء میں سے اٹھائے جائیں میرے اللہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو یا اللہ جام کوثر ہمیں نصیب ہو میرے اللہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ تو راضی ہو گیا تو ہمیں پوری دنیا مل جائے گی نا یا اللہ تو اپنا قرب عطا فرما دے یا الہ العالمین اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا اللہ اس ملک پاکستان کی خیر فرما دے یا اللہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے میرے اللہ یا اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ تو ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا الہ العالمین
یا اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے میرے اللہ، سب بہنوں کے نصیب اچھے کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت بھی عطا فرما دے میرے اللہ، عمل کی دولت بھی عطا فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ عبد الرحمن بن عوف جتنی دولت اور ایمان عطا فرما دے، یا اللہ برکتوں والی روزی عطا فرما دے، یا الہ العالمین رزق حلال عطا فرما دے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ حرام رزق سے، یا اللہ بے برکت رزق سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ یا اللہ میں ہر اس بات سے پناہ مانگتی ہوں جو تجھے ناپسند ہے۔ یا اللہ غیبت سے بچا لے، حسد سے بچا لے ہمیں، یا اللہ چغلیوں سے بچا لے، یا اللہ منافقت سے بچا لے، یا اللہ تو سچا پکا مسلمان بنا دے، یا اللہ جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ تو نے ہمیں یہاں تک چنا، یا اللہ تو نے ہمیں چنا تو ہم نے تیرا کلام پڑھا اور سیکھا سمجھا۔ یا اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم تو یہ نہ کر سکتے اللہ، نہ ہم سن سکتے نہ ہم پڑھ سکتے میرے اللہ۔ یا اللہ جہاں تو نے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کو سنا سمجھا اور پڑھا، یا اللہ وہیں یا اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، یا الہ العالمین اللہ تو ہمیں چن لے نیکوکاروں میں سے۔ یا اللہ تو ہمارے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، ہمارے رشتہ دار کو، ہمسایوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، اللہ تمام لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرما میرے اللہ، بانماز کر دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا الہ العالمین اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تیری ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یا اللہ جب تک تیری ہدایت نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جب تک تو نہ چاہے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا میرے اللہ، تو ہدایت عطا فرما یا الہ العالمین اللہ، تم مرتے تم تک ہم سے یہ ہدایت، نیک ہدایت اور سے مالا مال کر دے، یا اللہ رزق حلال عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، یا الہ العالمین اللہ ربنا تقبل منا دے میرے اللہ۔ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا یا اللہ ہم خوش ہیں میرے اللہ، تیرا شکر ہے یا اللہ، یا الہ العالمین اللہ تو نے ہر جس حال میں رکھا، اگر مشکل ہے تو اللہ تو نے فرمایا نا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، اللہ اگر مشکل تو نے دی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی تو تیرے ہاتھ میں نا، یا اللہ جو مشکل کشائیں اللہ تو ان کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ گھر ٹوٹے جا رہے ہیں یا اللہ تو ان کو جوڑ دے، یا اللہ تو گھروں کو جوڑ دے، یا اللہ تو بے حیائی ختم کر دے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرے اللہ تو اس ملک سے بے حیائی ختم کر دے، یا اللہ تو اس ملک سے بے حیائی ختم کر دے، یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے ماں باپ کو والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھنا میرے اللہ، یا اللہ ہمارے استادوں پر اپنے خاص رحمت عطا فرما میرے اللہ، ہمارے استادوں پر اپنے خاص رحمت عطا فرما یا اللہ، جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ربنا تقبل منا یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم جو بھی دعا جائز مانگے اللہ تو قبول و منظور فرما دینا، یا اللہ ہماری تمام جائز دعائیں پوری کر دے میرے اللہ، جو بے گھر ہیں یا اللہ جو گھر کی وجہ سے پریشان حال ہے میرے اللہ تو ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ اپنا گھر عطا فرما دے، خوشیاں عطا فرما دے ان گھر میں، اللہ برکتیں عطا فرما دے، یا الہ العالمین اللہ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں میرے اللہ تو سب کے جائز دعائیں پوری فرما، اللہ سب کی اپنی دلی خواہشات پوری فرما، دلی جائز دعائیں پوری فرما دے، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک کر دے، یا اللہ سب کی اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، وقت پہ نماز پڑھنے والا بنا دے،
یا اللہ دین کی طرف لے آ، یا اللہ اس نوجوان نسل کو یا اللہ دین کی طرف لے آ میرے اللہ، دین کی سمجھ عطا فرما دے یا اللہ اس دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ قرآن کیا کہتا ہے اللہ، پورا قرآن تو نے کھول کر بیان کر دیا میرے اللہ، ہم نے سمجھا یا اللہ تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، یہ کبھی ہمارے سینوں سے نہ نکلے میرے اللہ، اس طرح سے سینوں پہ محفوظ کر دے کہ اللہ بس یہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے مرتے دم تک میرے اللہ یا الہ العالمین اللہ، یا اللہ تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا یا اللہ، تو ہمارے رشتہ داروں کو توفیق عطا فرما، ہمارے جتنے بھی امت مسلمہ ہیں اللہ تمام لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرما دے اللہ، کہ وہ تیری عبادت کر سکے میرے اللہ، تیری توفیق کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے میرے اللہ، تیری توفیق سب سے بڑی ہے میرے اللہ، ہم تجھ سے نیک توفیق مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں میرے اللہ، تو ہدایت کا رستہ عطا فرما یا الہ العالمین اللہ، بری صحبت سے بچا اللہ، بری صحبت سے بچا یا الہ العالمین اللہ، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھنا یا اللہ وہ اتنی محنت سے کماتے ہیں یا اللہ، ہمارے لیے رزق حلال کماتے ہیں میرے اللہ یا الہ العالمین اللہ، تو سب کو اللہ نمازی بنا دے اللہ یا اللہ، جو بے نمازی ہیں اللہ ہمیں نمازی بنا دے اللہ، جو بے نمازی ہیں یا الہ العالمین اللہ انہیں نمازی بنا دے یا اللہ تو اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کبھی ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ ہمارے دل میں کبھی تکبر نہ آئے میرے اللہ، ہمارے دل میں کبھی تکبر نہ آئے میرے اللہ یا اللہ، خالص اپنی عبادت کرنے کے والا بنا دے، خوشنودی عطا فرما دے یا الہ العالمین یا الہ العالمین اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرما اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ شہداء میں سے اٹھا لینا ہمیں یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کی حفاظت فرما، جو باہر ہیں جو ملک سے باہر گئے ہوئے یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ، ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے اللہ، غربت دور کر دے اللہ یا اللہ، تو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن بن عوف جتنی دولت اور ایمان عطا فرما دے اللہ، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے باپوں کو اللہ عبد الرحمن بن عوف جتنی دولت اور ایمان عطا فرما دے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما دے یا اللہ، دنیا کی طرف دوڑے جا رہے میرے اللہ یا اللہ، آخرت کو بھول چکے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارا حساب ہوگا یا اللہ، تو ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی فکر عطا فرما دے یا الہ العالمین یا اللہ، تو ہمیں قبول کر لے یا اللہ، ربنا تقبل منا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مظہر لطفہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا اللہ، جب ہم مریں تو ہمارے زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے یا الہ العالمین، جو نہ مانگ سکے تو دلوں کے حال جانتا ہے یا اللہ، تو شارک سے زیادہ قریب ہے یا